السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زر پاکستان۔ دو معاملات اہم ہیں۔ ایک تو جو ٹی ایل پی کے حوالے سے پنجاب گورنمنٹ نے اس کو بین کرنے کی ریکویسٹ کر دی ہے، اور آپ کو معلوم ہے جب کوئی تنظیم بین کی جاتی ہے ایک اس کا پورا پروسیس ہوتا ہے، سپریم کورٹ تک بات پہنچتی ہے، اس میں جو حکومت ہوتی ہے فیڈرل اس کو بھی اپنا رول ادا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جو سب سے پہلی پریشان کن بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور پاکستان کے ساتھ وہ ملک جس کو ہم کہیں گے بالکل بانگے دوہل کے پاکستان کے ساتھ سب سے اہم جو رشتہ بنتا ہے، سب سے اہم کسی ملک کا بنتا ہے وہ افغانستان کا بنتا ہے، کیونکہ یہ بات درست ہے کہ پاکستان اور افغانستان they are like twins۔ وہ پریزیڈنٹ اشرف غنی نے کہا تھا، یقینی طور پہ تاریخ آپ کو بتاتی ہے کہ چاہے اقتصادیات ہوں، چاہے سیکیورٹی ہو، چاہے رشتے ہوں، چاہے آئیڈیالوجی ہو، چاہے مذہب ہو، چاہے کنیکٹیوٹی ہو، افغانستان اینڈ پاکستان آر کرٹیکلی لنکڈ۔ لیکن یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت وہ حالات ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو کہ پچھلے شاید 40-50 برسوں میں نہیں ہوئے۔ ہمارے پاس ناظرین ایسے دو شخص ہیں جو اس معاملے کو سمجھتے ہیں۔ ایک تو ہمارے ساتھ فارمر ایمبیسڈر ٹو افغانستان ایاز وزیر صاحب ہیں، جن کی کئی دہائیوں کا ایک ایکسپیرینس ہے افغانستان کے حوالے سے اور ڈپلومیسی کے حوالے سے، تو یقیناً 4 دہائیوں سے ان کا ایک بڑا ایکٹیو رول رہا ہے۔ ایاز وزیر صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کیا۔ اور ناظرین ایم مارشل ریٹائرڈ ارشد ملک صاحب ہیں، فارمر چیئرمین بھی رہ چکے پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا کے، اور اس وقت آپ کو معلوم ہے جو میجر پاکستان کی طرف سے اپنے ڈیفنس میں اور ایک ان ٹرمز آف ڈرائنگ دا ریڈ لائن جو ایک ایکٹیو ڈیٹیرنس کا جو رول ادا کریں وہ پاکستان کی ایئر فورس کر رہی ہے، تو ان سے بھی بات کریں گے کہ وہ اس معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ اور کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ افغانستان کو تو کوئی بھی نہیں ہرا سکا، چاہے انگریز رہے ہوں، چاہے آئی ایس ایف کی فورسز ہوں، چاہے امریکنز ہوں، تو پھر پاکستان کیا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ویل سٹارٹ۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا۔ مارشل صاحب آپ ذرا بیان کیجئے گا پہلے یہ والا جو سوال اٹھ رہا ہے کہ جی آپ افغانستان پر بار بار حملہ کر رہے ہیں، تو یعنی جس بھی وجہ سے کر رہے ہیں، بٹ افغانستان کے جو لوگ ہیں، جو حکومت ہے، وہ کبھی بھی نہیں کسی سے ہاری، تو آپ سے کہاں ہارے گی، کب آپ کی بات سنے گی؟ تو یہ شاید صحیح پالیسی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ود یو۔ اٹ واز گڈ لرننگ جو آپ نے نیریٹو دیا، بالکل صحیح باتیں آپ نے بتائیں۔ دیکھیں میرے خیال میں افغانستان کی جب ہم بات کرتے ہیں، جیسے آپ نے فرمایا، تو 40 سے 50 سال کے اندر جو یہ بات اس دفعہ آئی ہے، تو اس میں افغان سے زیادہ اگر طالبان کا لفظ استعمال کیا جائے تو وہ زیادہ مناسب ہوگا، کیونکہ میرے خیال میں یہ تکبر اور تشدد کا ایک ایسا زہریلا امتزاج اس وقت وہاں پہ پریویل کر رہا ہے جو کہ ایک غلط خیال کو فوقیت دے رہا ہے، اور ہمیں اس خیال کو بھی شکست دینی ہے۔ اس خیال کو شکست دینی ہے جو کہ انتہا پسندی پر مبنی ہے، اور وہ خیال جو کہ اندرونی الجھنوں کو لے کے آ رہا ہے۔ آپ کو یقیناً مجھ سے زیادہ پتہ ہے، آپ کی بہت نظر ہے کہ افغان جو طالبان کا مائنڈ سیٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، گلبدین حکمت یار اور حقانی گروپ کا مائنڈ سیٹ ڈیفرنٹ ہے۔ تو ان کے اندر ایک اسی طرح جو دوحہ ایگریمنٹ ہوا تھا جس میں یہ بڑا کلیئر کیا گیا تھا کہ وسیع البنیاد حکومت بنے گی، وہ آج تک نہیں بنی۔ تو طالبان سوچ جنہوں نے اپنا ایک من گھڑت اسلام اور اپنے من گھڑت لوگوں کو اسپانسر کرنا شروع کیا ہوا ہے، وہ ایک بالکل غلط بات ہے۔ میں اس بات پہ آگے بھی ہم آئی ایم شیور بات کریں گے۔ میں ایک چھوٹی سی آپ کی اجازت سے بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو غلط بیانیہ کہا جا رہا ہے کہ آج تک ہمیں کسی نے شکست نہیں دی، تو میرے خیال میں یہ غلط ہے۔ آج تک اگر یہ کہتے ہیں کہ بڑی طاقتوں کا قبرستان ہے، تو بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہاں پہ تو افغان شہری ہیں، یہ تو ان کا قبرستان بن کے رہا۔ پہلے انہوں نے ملا عمر کی آڑ میں اپنے شہریوں کو نشانہ بنوایا، اور اب ٹی ٹی پی کی آڑ میں اپنے دوسرے شہریوں کو بھوک سے دوچار کرنے لگے ہیں۔ اگر انہوں نے پہلے رشیا کو شکست دی تھی تو آپ یاد کریں کہ وہ ضیاء الحق مرحوم کے زمانے میں ایک بہت بڑا فیکٹر تھا اسٹرنگر میزائل کا اور پاکستان کا رول۔ اسی طرح جب امریکہ آیا تو اس وقت بھی پاکستان کا رول تھا، بیکاز یہ یہاں بیٹھ کے ایک اور ان کی جو شورا تھی وہ ساری پاکستان بیٹھ کے آرام سے پلاننگ کرتی تھی اور ہم سپورٹ کرتے تھے۔ تو یہ کہنا کہ ہم نے دنیا کو شکست دی، یہ غلط بیانیہ ہے۔ ٹھیک، اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک میں آخری بات، ہم صرف ٹٹ فور ٹیٹ کریں، وی آر ناٹ گوئنگ اینڈ وی آر ناٹ کراسنگ اینی لائن۔
ٹھیک، اوکے. ایاز صاحب آپ یہ سن رہے تھے جو ماشاء صاحب فرما رہے تھے کہ ایک تو یہ سوال ہے نا کہ پاکستان یہ ٹکر لے رہا ہے، حالانکہ ظاہر ہے پاکستان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی جب اس طرح کا اٹیک ہوا، لیکن یہ کہا جا رہا ہے جی یہ تو بات آگے کہاں جائے گی، افغانز تو آلویز ڈیفیٹ دوز ہو اٹیک دیم. لیکن یقینی طور پہ آپ کچھ اس پر بھی فرمانا چاہیں گے کہ یہ معاملات جو اس نہج پر پہنچے ہیں اس میں وہ جو اٹیکس افغانستان کی طرف سے ہوئے ہیں، اور پاکستان کے پاس تو کوئی چوائس نہیں تھی جب کابل پہ ہم نے ٹارگٹ کیے ٹی ٹی پی کے جو مین پلانر اور ٹیررزم کے تھے. جی ایاز صاحب. دیکھیے میں نے بات نہیں سنی، شاید وہ سسٹم میں کوئی گڑبڑ تھی، کچھ نہیں سنا سوائے پھر ان کے چند الفاظ کے، وہ جو کلیم کرتے ہیں کہ یہ گریو یارڈ ہے امپائرز کا، تو وہ غلط کہتے ہیں. میں ذاتی طور پہ اس بحث میں نہیں الجھنا چاہتا کہ امپائر ہے یا نہیں ہے، یا وہ بہادر ہے یا ڈرپوک ہے. وہ اپنی جگہ، وہ جانے ان کی بہادری جانے، ہم جانے ہماری بہادری جانے. میرے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اتنے قریبی اور اتنے اہم ملک کے ساتھ جنگ کی نوبت ہماری کیوں آئی. اس سے پہلے بھی ہمارے کئی مرحلوں پر حالات کشیدہ رہے، اتنے کشیدہ رہے کہ میں کیا کہوں. ملا عمر کے زمانے میں ہمارے بلوچستان بارڈر پہ دونوں فورسز کی تھوڑی سی چپکلش بھی ہوئی تھی، لیکن جنگ کی نوبت نہیں آئی تھی. اس سے پہلے بھی مختلف حکومتوں نے ہمارے سفارت خانے وہاں جلائے، ہمارے بندوں کو وہاں ایمبیسیوں میں مارا، لیکن جنگ کی نوبت نہیں آئی. اب جنگ کی نوبت آ گئی، ان کی غلطی ہے ہماری غلطی ہے، یہ بیکار ہے، اس میں نہ جائیں. جنگ کیوں ہوئی؟ اب اس میں ہمارے دشمنوں کو جگہ ملتی ہے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم ان کو اب افغانستان اور پاکستان کا اگر مجھ سے پوچھے تو ملیٹریلی ان کا مقابلہ ہی نہیں ہے. دوسری طرف لے جاتے ہیں ٹرائنگ ٹو ڈیفینڈ. یس ڈیفینڈ ہم کریں گے، ہمیں اپنا انٹرسٹ بہت ہی عزیز ہے، لیکن یہ سوچا جائے کہ نمبر 1 افغانستان اور پاکستان کا ملیٹریلی دیر از نو کمپیریزن، اینڈ سیکنڈلی فائٹنگ بٹوین دا ٹو از ناٹ، یہ کسی کے بھی فائدے میں نہیں ہے، نہ افغانستان کے نہ پاکستان کے. اس میں ہماری دوریاں بڑھ جاتی ہے، دشمن کے لیے جگہ مل جاتی ہے. اس میں عوام کی نفرتیں بھی پھر ظاہر بات آ جاتی ہے، جو کہ ابھی تک عوام ایک دوسرے سے نفرت نہیں کر رہے تھے، دشمنی نہیں تھی. اب ہمارا ایک تو ایسٹرن بارڈر گرم ہے اور ہم اب ویسٹرن بارڈر بھی گرم کر رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ افغانستان کی غلطیاں 200 ہوں گی، میں ان کی دفاع کے لیے نہیں بول رہا ہوں، میں اپنے انٹرسٹ کے لیے بول رہا ہوں کہ افغانستان کے اندر ہماری بہت ڈیپ انٹرسٹ ہے. تو اس انٹرسٹ کو سیو کرنے کے لیے ہمیں ہر وہ قدم اٹھانا چاہیے پیسفلی کہ جنگ کی نوبت نہ آئے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ میں نے ہمیشہ سے جب بھی دیکھا ہے تو ہم مسئلے کا حل ڈیفنس اینگل سے ڈھونڈتے ہیں، نہ کہ سیاسی اینگل سے، سوائے ایک مرتبہ کے if I am not mistaken جب ذوالفقار علی بھٹو یہاں پہ صدر تھے، شاید وزیر اعظم تھے یا صدر تھے، اور وہاں پہ سردار داؤد صاحب تھے. تو ان دونوں کی کوئی انڈرسٹینڈنگ سنا ہے، ہوئی ہے، لیکن رائٹنگ کچھ نہیں تھی. ایک دوسرے کو وزٹ کرنا تھا، فائنل کرنا تھا، لیکن بدقسمتی سے نہ ہو سکا، دونوں چلے گئے اس دنیا سے. تو میں کہتا ہوں کہ اس مسئلے کا حل خدا را جنگ میں نہیں ہے، وہ آپ کے مقابلے کا نہیں ہے. آپ خواہ اسے دشمن بنا رہے ہیں. جتنا جلدی ہو سکے کسی طرح بات چیت کر کے یہ مسئلہ سیاسی طور پہ اس کا حل ڈھونڈے، اس کا نہیں ہے. ورنہ اس سے بڑی طاقت امریکہ تھی، نیٹو تھی، اس سے پہلے روس تھا، اس سے پہلے برٹش تھے، سب نے اپنی قسمت آزمائی، لیکن ان کو نکلنا پڑا. Stay with us. ویلکم بیک. نا میرا خیال ہے کوئی آپ سے بہتر یہ معاملات نہیں سمجھتا، بیکاز یو ہیو بین پریکٹیکلی انوالوڈ ان آل آف دس، اور آپ جانتے ہیں وہاں کے لوگوں کو بھی. سب سے بہتر آپ کا رشتہ دار ہیں ادھر، آپ کا علاقہ وہ ہے. مجھے یہ سمجھائیے گا کہ لیٹس کٹ ٹو دا کور، کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے پاکستان نے اوور دا ڈیکیڈز، یہ تو آج کی بات نہیں ہے یا
3 سال پہلے کی بات نہیں ہے، یہ تو 30 سال پہلے کی بات ہے، تو 30 سال سے بھی زیادہ کی. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ تو بات بالکل عیاں ہے اور سب جانتے ہیں، اور آپ بھی جانتے ہیں، آپ کے اپنے کولیگز، آپ کے دوست فارن آفس کے جو کہ ڈپلومیسی کو پش کیے تھے، آپ کے اپنے دوست جو انٹرم فارن منسٹر بنے تھے، یہ سب لوگ، اور ڈار صاحب، خود ڈار صاحب نے تو مجھے معلوم ہے سسٹم کے اندر یہ بات کو آرگیو کیا کہ آپ نے ان کے ساتھ رشتے کو وسیع کرنا ہے تاکہ ہمیں راستہ ملے ٹی ٹی پی کے معاملے کو بھی سلجھانے کا. لیکن یہ تو طالبان جو حکومت ہے، ایاز وزیر صاحب، انہوں نے تو بڑی کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ ہم یہ نہیں سنبھال سکتے، جب آپ کی طرف آئیں تو اب آپ ان کو سنبھالیں. مجھے آپ بتائیے گا کہ اگر اس پر آپ ذرا زیرو ان کیجئے گا کہ ٹی ٹی پی کے معاملے پہ یو ہیو بین انوالوڈ یور سیلف، آپ کے اپنے کولیگز جو آپ کو اپنا سب ڈیٹیلز بتاتے رہے، انکلوڈنگ یور پریزنٹ کولیگ جو محمد صادق صاحب ہیں، سب لوگ جو ہیں، مجھے بتائیں کہ یہ تو ڈپلومیسی کی طرف گئے نا، یہ تو پولیٹیکل اس کی، لیکن رستہ تو نہیں مل رہا ہے اس معاملے پہ. اور میرا خیال ہے دیر ہیز ٹو بی اے ریڈ لائن. اگر آپ کے پر اٹیکس پہ اٹیکس ہو رہے ہوں، طالبان ٹی ٹی پی ہے، ٹی ٹی پی کو کچھ کر نہیں رہی افغانستان کی حکومت، اور نہ وہ پاکستان کے ساتھ مان رہی ہے کہ جی یہ آپ سٹیپ لیں، پلیز اس کو ایڈریس کیجئے گا. جی نسیم بی ضرور کروں گا کہ، لیکن تھوڑا سا وقت دیجیے گا، بیکاز ٹی ٹی پی اور پھر اس کے ساتھ بات چیت کرنے کا طریقہ، یہ دونوں بہت ہی اہم ہے. ٹی ٹی پی اس میں شک نہیں ہے کہ وہ ریڈ لائن ہے ہمارا، وہ وہاں بیٹھے ہیں، ان کے ثبوت ان کو دیے ہیں، لیکن ذرا ہم تاریخ میں جاتے نہیں ہیں، فوراً مسئلے کے اوپر جمپ لگاتے ہیں اور فوراً حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں. وی شوڈ لک انٹو دا ہسٹری. ٹی ٹی پی کہاں بنی، کیسے بنی، کس نے بنائی، اور ٹی ٹی پی پھر آپ سے نکل کے افغانستان کیسے گئی. یہ بڑی اہم چیزیں ہیں. جب تک آپ ان کو نہیں سمجھیں گے، آپ ٹی ٹی پی کے وہاں رہنے کی بات کو سمجھ تو جائیں گے، لیکن ڈیٹیل مشکل ہے آپ فالو کریں. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری، ٹی ٹی پی اور افغان طالبان، ٹی ٹی اے اس وقت کہتے ہیں اور ٹی ٹی پی ہمارے والے جو لڑکے گئے ہیں. جب ٹی ٹی اے آپ کے پاس تھی اور وہاں پہ اشرف غنی اور حامد کارزئی کی حکومت تھی، تو آپ کو وہ لوگ اور امریکہ کہتے تکتے نہیں ہے کہ آپ ان کو نکالے، یہ ہمارے دشمن ہے. آپ نے کہا جی وہ نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کدھر ہے، وہ آپ کے، کیونکہ اس وقت آپ کے انٹرسٹ میں تھا. ابھی ایگزیکٹلی یہی سچویشن طالبان، افغانستان طالبان کی ٹی ٹی پی کے بارے میں ہے کہ جب وہ ادھر رہتے تھے تو ٹی ٹی پی والے ان کو سپورٹ کرتے تھے. اب وہاں جنگ بھی دونوں نے اکٹھے لڑی ہے امریکنوں کے خلاف. اب ٹی ٹی پی آپ کے خلاف لڑ رہی ہے، بے شک، نو ڈاؤٹ، اس میں کسی کو شک نہیں ہے. ان کو وہاں جگہ ملی ہے، لیکن ان کا جو سٹانس ہے وہ کہتے کہ یہ ہمارے ہاں سے سڑک کراس کر کے، بارڈر کراس کر کے آپ کے پاس اگر آتے ہیں، مثلا پہلے تو ہم اس کو اجازت نہیں دیتے، وہ ماننے سے بھی انکار ہے، لیکن بارڈر سے لے کے بنو تک، ٹانگ تک، ڈی اے خان تک، وزیرستان تک، پشاور تک، یہ 300 400 کلومیٹر کے ڈسٹینس پہ ہیں اور کئی چیک پوسٹ ہے. تو یہ لوگ وہاں کیسے گزر جاتے ہیں؟ تو ان باتوں کو میرا خیال ہے چھوڑ لیتے ہیں، مختصر کر لیتے ہیں. ٹی ٹی پی نو ڈاؤٹ از اے ریڈ لائن فار اس، لیکن اس کے لیے بات چیت کے طریقے کو پلیز آپ سمجھ لیجئے گا. آپ جو طریقہ فالو کر رہے ہیں وہ افغانستان کے سیاست کو ہینڈل کرنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے. اسحاق ڈار صاحب بہت محترم ہے، نائب وزیر اعظم ہے، وزیر خارجہ ہے، لیکن نہ اسے پشتو آتی ہے، نہ افغانستان کلچر کو جانتا ہے. اسی طرح جو باقی آپ کے لوگ، سوائے دو ایک پٹھانوں کے جو صادق خان ہے یا دورانی تھے اس سے پہلے، لیکن ان کو آپ نے تھوڑی سی ہوگی، بلکہ اگر مختصر کر لو، وقت کم ہے ٹی وی کا، بہتر طریقہ یہ ہوگا کہ آپ 2 3 1 سے لے کے 3 تک آپ آدمی چنیں پٹھانوں میں سے، کے پی سے، کیونکہ وہ لوگ ان کے کلچر کو، ان کے زبان کو، ان کے عادات و اطوار کو، افغان طالبان کو سمجھتے ہیں. پھر ان کو افغانستان گورنمنٹ کو بھی کہیں کہ 3 آدمی آپ سلیکٹ کر لیں. یہ 3 آدمی
दोनों तरफ से 6 आदमी हो जाएंगे। जी ये अयाज कोई रास्ता अयाज साहब माजरत से मुझे, क्योंकि एम मार्शल साहब भी हैं, मैं चाहती हूँ वो भी इस बात को एड्रेस करें। बस मैं तो आपने जो फरमाया था कुछ उसके जवाब में ये कहूँगी कि आप जानते हैं बड़ी क्लियरली कि जो एम्बेसडर सादिक हैं वो ये सब चीज़ें करते रहे और उनके पास वो आज़ादी भी, और डार साहब के पास भी आज़ादी रही है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं काबुल वाले कि जी आपकी तरफ आते हैं तो आप जो मर्जी करें, ट्रेन कौन जानता है आपसे बेहतर, यानी कि इस तरह तो नहीं है कि कोई जैसे कोई ऐसी मोटरवे है कि वो यहाँ से आए तो हम उनको पकड़ लें। आपको पता है किस तरह आ रहे हैं, आपको पता है कितने लोग शहीद हो रहे हैं हमारे। लेकिन बहरहाल आपका पॉइंट अपनी जगह है कि जी बातचीत, और उससे कोई इनकार तो नहीं कर रहा है, और ऐसे लोग जो कि समझते हैं चीज़ों को ऐसे भी लगे हुए हैं। मार्शल साहब सॉरी, आपने बहुत ये लंबी गुफ्तगू पेशेंटली सुनी। बहुत तजुर्बा है, मैं तो इनके आगे तिफल हूँ बिल्कुल। अब बहुत अच्छी बातें की, लेकिन मेरे ख्याल में 2-3 बातों को हमें बड़ा क्लियर रहना चाहिए कि कभी भी तौबा जो है वो बगैर इस्लाह के नहीं हो सकती, पहली बात। दूसरी बात, हम कभी भी किसी सूरत, कोई फौजी, कोई सियासी, कोई सफारतकार ये नहीं चाहता कि हमारी इनके साथ जंग हो। और अभी भी की जो झड़प है, मैं इसको जंग नहीं समझता। हमने अपना एक जवाब दिया है, और किस वक्त जवाब दिया, किन हालात में जवाब दिया, जब ये हमारे अजली दुश्मन की गोद में बैठकर हमारी सारी फॉरेन पॉलिसी को जीरो कर दिया, कश्मीर के इंटरेस्ट को जीरो कर दिया, और फिर ऐसा हरकत की कि जिसमें हमारे मासूम शहरियों को इन्होंने शहीद किया। मैं इस बात को बिल्कुल समझता हूं और मैं इसकी तौसीक करता हूं कि हमें बिल्कुल जंग में नहीं पड़ना चाहिए, और मैं इस बात की भी तायद करता हूं, और ये है भी सही। और मेरे ख्याल में हुकूमत पाकिस्तान और आप सब भी यही चाहेंगे कि हम इनके एंगेज करें, इनसे मुफाहमत करें और स्टेक होल्डर्स के साथ करें। और सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कोई शक नहीं KPK है और बलूचिस्तान है, तो इन लोगों को साथ लेके। लेकिन 1947 से लेके दोहा एग्रीमेंट तक जितने एग्रीमेंट हुए, उसकी खिलाफ वर्जी जब होती है तो आपको कुछ गारंटर्स बिठाना पड़ते हैं। और मैं एक बड़े हम्बली सजेस्ट करूंगा कि कतर के साथ साथ सऊदी अरब और चीन को अगर आप चीन को बिल्कुल एग्री विद यू, बिल्कुल ये मेरी हम्बल सजेशन है। बाकी हम कभी भी इनसे जंग नहीं चाहते। बेशक ऐसी बात है। और आप दोनों ने बड़ी क्लियरली एक जो ब्रॉड कैनवस है उस पर एक्सप्लेन कर दिया कि ये कितना क्रिटिकल भी है, कितना कॉम्प्लेक्स भी है, कितना क्रूशल है कि इसको बातचीत की तरफ ले जाया जाए। लेकिन यही रिपीट करना लाजमी है कि रेड लाइन है और होनी चाहिए और रखनी चाहिए, लेकिन तरीक़ाकार जो बातचीत वाला है उसको भी वी मस्ट बी परसुइंग इट, जैसे कर रहे हैं इस वक्त दोहा में। और यही इंशाल्लाह उम्मीद है कि वहाँ से गारंटर्स ऐसे आएंगे कि बात आगे बढ़ेगी और सही सिम में बढ़ेगी। और अयाज वज़ीर साहब, मुझे मालूम है बहुत कम आके बात करते हैं इन मामलात पर, बट बहुत शुक्रिया कि आपने अपने विजडम से सबको नवाजा। और मार्शल साहब, इट वाज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो फॉर द फर्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, हम इस पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे TLP के हवाले से कि घर के अंदर जो चैलेंज है उसको हम किस तरह से हैंडल करें। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, अब बात करेंगे हम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से। से पूछें कि क्या उनकी कॉज फलस्तीन थी। वो लिस्ट आप देखें जिसमें उनकी शर्त है कि ये फलां कातिल है, इसको जेल से रिहा करा जाए। क्या ये रैली जो थी वो फलस्तीन के लिए थी या उन लोगों की रिहाई के लिए थी? लबैक या रसूलुल्लाह सिर्फ उनके लिए नहीं है, लबैक या रसूलुल्लाह हम सारे जो चारों खड़े हुए हम सब के लिए। ये नारा उनका नहीं है, ये नारा हम सबका है। इतना कहूंगा कि उस दिन किसी के ऊपर भी तशद्दुद नहीं हुआ, सिर्फ उन लोगों पे हुआ जो पुरतशद्दुद थे। पंजाब काबीना ने TLP को बैन करने के लिए अपनी जो मंजूरी है वो दे दी है और वो मंजूरी वफाकी हुकूमत को भिजवा दी गई है। अब जीरो टॉलरेंस होगी लाउड स्पीकर की हवाले से किसी भी तरह से। तो नाज़रीन, अब आप देख रहे थे कि ये हुकूमत ने क्या एक पोजीशन ले लिया। वफाकी हुकूमत कह रही है कि ये जिस बात के लिए निकले थे उसकी तो इनकी डिमांड्स नहीं थी, डिमांड्स बड़ी मुख्तलिफ थी। और उज़मा बुखारी साहबा कह रही है पंजाब गवर्नमेंट ने बैन का ऐलान कर दिया, और बैन जब होता है तो एक पूरा प्रोसेस होता है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये बात ज़रूर करते चलें कि ये पहली मरतबा नहीं, ये तीसरी मरतबा है कि TLP के हवाले से इस तरह के मामलात सामने आए हैं। और जब पहले होता रहा है तो ये कहा जाता रहा है, लेट मी से दिस, कहा जाता रहा है कि ये
اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں، چاہے نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہے اور اب یہ. تو اب ہمارے ساتھ ناظرین اس وقت بخاری صاحب، سلیم بخاری صاحب تشریف رکھتے ہیں، جو کہ ایڈیٹر ہیں یا ہمارے سٹی نیوز نیٹ ورک کے، اور اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں، لانگ ٹائم جرنلسٹ، ایڈیٹر اینڈ پاکستان کی سیاست پر، پاور پالیٹکس پہ بڑی گہری نظر ہے. بخاری صاحب آپ ذرا فرمائیے گا کہ اس کو پہلے تو اب جو ہم وٹنس کر رہے ہیں، آپ اس کو کتنا سیریس دیکھ رہے ہیں، اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ کچھ دیر کے بعد جا کے صلح صفائی ہو جائے گی اور معاملات سیٹل ہو جائیں گے؟ ہم جنگ کی بات نہیں چاہتے، ہم لڑائی کی نہیں چاہتے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ ناظرین کو سمجھائیں کہ یہ کیا ہوتا ہے. پھر اس طرح معاملات ہوتے ہیں، پھر گڑبڑ ہوتی ہے، پھر دوستی ہو جاتی ہے، پھر اور سب لوگ سکوائر ون پہ چلے جاتے ہیں. جی بخاری صاحب. بہت شکریہ آپ کا نسیم، آپ نے بہت دنوں کے بعد یاد کیا مجھے. گزارش یہ ہے کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی اینٹی بنائی گئی ہو. میں اگر آپ کو پیچھے لے کے چلوں تو آپ MQM سے شروع ہو جائیں اور اس کے بعد IGI پر آ جائیں، اور اس کے بعد ہمیشہ سے اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ ہمارے سامنے رہی ہے. بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں. اسی طرح کی یہ ایک تنظیم تھی TLP جو بنی تھی، آپ کو یاد ہوگا ان کی وجہ شہرت جو ہے وہ فیض آباد کا دھرنا تھا جو اس وقت کی حکومت کے خلاف دیا گیا تھا. اور اس میں پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ فوجی وردی میں بڑے سینئر لوگ جو ہیں وہ پیسے بانٹ رہے تھے، جو لوگ اس دھرنے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی ہم نے منظر دیکھا. جو اس وقت سب سے بڑی خرابی ہے وہ تھی اس احتجاج کی ٹائمنگ. اس کی ٹائمنگ بہت، جس کو آپ بہت برا کہہ سکتے ہیں، بہت ہی بری ٹائمنگ تھی کہ جب 2 سال تک غزہ میں خون کی ندیاں بہتی رہی، 67,000 لوگ شہید کر دیے گئے، 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگ زخمی کر کے اپاہج کر دیے گئے، پورے غزہ کو قبرستان بنا دیا. ویئر واز TLP دین؟ اس پورے 2 سال میں نہ ان کو احتجاج سوجا، نہ ان کو غزہ کے لوگوں سے کوئی ہمدردی پیدا ہوئی. جب وہاں ایگریمنٹ ہو گیا، جب وہاں سیز فائر ہو گئی، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم تو احتجاج کرنے کے لیے جائیں گے. اور اگر آپ احتجاج کی نوعیت اور ان کی اناؤنسمنٹ دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ ہم اسلام آباد جائیں گے، اور اسلام آباد سے پھر ہم جائیں گے ڈپلومیٹک انکلیو میں، اور پھر ہم امریکن ایمبیسی کے سامنے احتجاج کریں گے. یہ واضح اعلان تھا، کوئی ابہام نہیں تھا اس کے بارے میں. لہٰذا یہ توقع رکھنا کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے یا پاور دیٹ بھی یا لا انفورسر جو ہیں، یہ تو ان کو نہیں کرنے دیں گے. لہٰذا جب یہ یہاں سے چلے تو ان کے لچھن جو ہیں وہ لاہور کے اندر ہی واضح ہو گئے تھے کہ یہ ایک وائلنٹ موب ہے، جنہوں نے لاہور کے ایک دن میں جب وہ یہاں سے نکل کے شادرہ تک پہنچے ہیں تو کوئی 129 کے قریب پولیس والے زخمی اس وقت تک کر چکے تھے، وہ کینوں والے ڈنڈوں کے ساتھ کہہ لیجئے، حتیٰ کہ 1-2 جگہ کے اوپر فائرنگ بھی ہوئی ہے. تو انٹینشنز ور ویری کلیئر کہ آبجیکٹو جو ہے وہ بے معنی ہے، اس لیے کہ وہاں جہاں آپ احتجاج کرنے جا رہے ہیں، جن کے لیے آپ احتجاج کرنے جا رہے ہیں، وہ منظرنامہ تو تقریباً بدل چکا تھا. اب اس کے بعد جب یہ شادرہ سے چل کے یعنی مرید کے پہنچتے ہیں، اس وقت تک جو کچھ ہوا اس کی ویڈیو فوٹیج موجود ہے. جس طرح سے زبردستی گن پوائنٹس کے اوپر پاسر بائی گاڑیوں کو قبضہ کر کے اپنے جلوس میں شریک کیا گیا، جس طرح پولیس کی 40 گاڑیاں جو ہیں ان کو آگ لگائی گئی. جب تک ان کو الٹیمیٹلی اتھارٹیز نے فیصلہ نہیں کیا کہ بس اب انف از انف، اس وقت تک یہ جو کچھ وہاں ہوا یہ سب کچھ ویڈیوز کے اوپر موجود ہے. بخاری صاحب ایک چیز میں پوچھنا چاہتی ہوں سر، ایک سیکنڈ آپ سے میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں معذرت کے ساتھ. آپ نے کہا کہ جب تک پھر اتھارٹیز نے ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ ان کو روکنا چاہیے، کیونکہ آپ نے فرمایا نا کہ شروع سے ہی ان کا یہ ارادہ تھا کہ ہم پہنچیں گے اور فائنڈلی امریکن ایمبیسی اور ڈپلومیٹک انکلیو، تو اتنا زیادہ ان کو کیوں جمع ہونے دیا گیا؟ کیونکہ ہمیشہ یہی سوال اٹھتا ہے کہ جی ادھر تک کیوں پہنچنے دیا؟ بالکل صحیح، آپ کا صحیح سمت میں سوال ہے، اور یہ ہر بار یہی ہوا ہے. جس طریقے سے الٹیمیٹلی مریدکہ میں روکا ہے، اسی طریقے سے ان کو ان کے دفتر کے سامنے سے روکا جا سکتا تھا جو ان کا مدرسہ ہے. کیوں تاخیر ہوئی اس کا جواب تو میرے خیال سے اتھارٹیز سے لوگ پوچھیں گے اور ان کو دینا چاہیے، لیکن شاید یہ خیال تھا کہ اس کی نوعیت اتنی سنگین نہیں ہو جائے گی. میرے خیال سے جو محسن نقوی نے جس طرف اشارہ کیا کہ جب مریدکے میں یہ لوگ بیٹھ گئے تو ان سے بھی تسلسل کے ساتھ مذاکرات ہوتے رہے. آخری منٹ تک ان کا کہنا یہ ہے کہ آدھا گھنٹہ پہلے تک بھی ہم ان سے کہہ رہے تھے کہ آپ پرامن طریقے سے واپس چلے جائیے، آپ احتجاج کریں، آپ جلسہ کریں، آپ جو مرضی تقریریں کریں، لیکن یہ آپ وائلنٹ جو صورتحال بن گئی ہوئی ہے
اس سے آپ نکل جائیں کسی طرح سے، لیکن انہوں نے نہیں مانی. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے ایک تو ان کو ایک لسٹ دے دی کہ جی یہ ہمارے بندے ہیں یا جو بھی ہیں جن کو حکومت کہتی ہے کہ یہ سارے ٹیررسٹ تھے، ان کو رہا کر دیا جائے. ان کے مطالبات ایسے تھے جن کو مانا نہیں جا سکتا تھا. الٹیمیٹلی وہاں سے جو لیڈرشپ ہے وہ جس طرح سے فرار ہوئی ہے، وہ منظرنامہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر آپ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ان کو ایک طرح سے جہنم واصل کر کے، یعنی اتنی خوفناک صورتحال تھی کہ موب کی طرف سے بھی گولیاں چلی اور کھل کے چلی. وہ ایک انسپیکٹر جو شہید ہوا اس کو چھت کے اوپر سے انہوں نے 21 گولیاں ماری ہیں. یہ منظرنامہ اتنا خوفناک ہو گیا تھا کہ اگر کریک ڈاؤن نہیں ہوتا تو یہ صورتحال اس سے بھی زیادہ بدصورت ہوتا. اچھا بخاری صاحب، مجھے یہ فرما دیجئے گا آخر میں کہ آپ کا اپنا تجربہ ہے and you understand power politics, you understand politics. آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس کو کہاں جاتے دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو ڈیسیجن ہے نا ہم اس کو بین کریں گے. پھر میں آپ کو تھوڑا سا جی میں عرض کروں آپ سے کہ ہم پھر تھوڑا سا ہسٹری کے پنے ذرا تھوڑے سے اکھاڑ کے دیکھیں تو ایک وقت تھا کہ ایم کیو ایم کا توتی بولتا تھا، یہ دعویٰ کیا جاتا تھا کہ ہم چاہیں تو سندھ کی اور خاص طور سے کراچی کی سانسیں بند کر سکتے ہیں. تو وہ کہاں گیا؟ اسی طرح سے اور بہت سی بات کی مثالیں ہیں، میں اس وقت اس کا حوالہ دینا نہیں چاہتا ہوں. میرے خیال سے اسٹیبلشمنٹ نے یہ ریئلائز کر لیا ہے کہ ان کا اب ہونا جو ہے وہ خطرے کی نشانی ہے اور یہ ہمیشہ اسی طرح کی وائلنس کریں گے. مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ کریک ڈاؤن جو ہے یہ دس از اے سیریس ون، کیونکہ اتنے میجر ڈیسیشنز ایک ساتھ لیے گئے ہیں. بین کرنے کی تو بات ایک پروپوزل ہے نا، ابھی جو فیڈرل گورنمنٹ کو جائے گی، فیڈرل گورنمنٹ پھر دیکھے گی، پھر سپریم کورٹ اس کو انڈورس کرے گی، تو تب جا کے پارٹی بین ہوگی. لیکن اس بیچ میں تمام مدرسے سیل ہو گئے، تمام مساجد کے اوپر سرکاری مولوی بٹھا دیے گئے ہیں، تمام ان کے بینک اکاؤنٹ سیل فریز ہو گئے ہیں. تو جتنا میسو ایکشن ہم دیکھ رہے ہیں، مجھے لگتا یہ ہے کہ اتھارٹیز نے یا پاور دیٹ بھی انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ بس انف از انف، ان کو اب ختم کرنا چاہیے. اس کو اب ختم کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ بخاری صاحب، آپ نے کلیئرلی ایکسپلین کر دیا کہ اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے حکومت کی تھنکنگ کیا اور یہ ایکشنز کس بنا پر ہوئے ہیں. ناظرین اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.